وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالم ومتعلم۔ فقہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سوسائٹی کے اس گراؤنڈ پر جامعہ اسلامیہ قرطبہ کے اس میدان میں پہلی دعوتی اور تعلیمی کانفرنس کے موقع پر آپ حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کانفرنس کے صدر محترم فضیلت الشیخ نور العین سلفی شارح بخاری حافظہ اللہ، ناظم اجلاس، دیگر تمام علماء فضلاء، آپ تمام حاضرین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجتماع میں، اس تعلیمی دعوتی کانفرنس کے موقع پر کچھ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے، وہ باتیں اس سلسلے میں ہیں کہ تربیت اولاد میں مساجد کا اور ایسے ہی مدارس کا کیا کردار ہے۔ مساجد اور مدارس کا کردار بچوں کی تربیت میں، بچوں کی اصلاح میں، انہیں بنانے میں، سجانے میں، سنوارنے میں کیا کردار ہے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے، کیا مسجد کا بھی کوئی کردار ہے بچوں کو سنوارنے میں؟ مدرسے کا بھی کوئی کردار ہے؟ کیونکہ آج جس دور میں ہم اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ایک جامعہ میں، ایک تحفیظ القرآن کے ادارے میں، ایک پرائمری تک چلنے والے ادارے میں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل قریب میں آپ کے سامنے ہوگا، تو اس دور میں تو مساجد کے کردار کو بہت زیادہ مجروح کیا جا رہا ہے، مدارس کے کردار کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ مدرسے، یہاں سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، مسجدوں سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہاں سے آتنک عام ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے والے مدرسوں کے بچے، طلباء، یہ سب آتنک کا علم حاصل کرتے ہیں، آتنک پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کی وجہ سے عجیب و غریب نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ جو لوگ نفرت کرنے والے ہیں وہ نفرت کر رہے ہیں، اور جو نفرت کرنے والے نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ الزام ہم پر بھی چسپاں نہ ہو جائے، ہم بھی دہشت گرد نہ کہلا دیے جائیں، ہم پر بھی یہ الزام نہ لگ جائے، ہم بھی بدنام نہ کر دیے جائیں۔ اور پھر حالات کچھ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ مکاتب کا کردار، مدارس کا کردار، مساجد کا کردار جو ہے تعلیم میں، تربیت میں، اصلاح میں، تہذیب میں، ثقافت میں، سدھارنے میں، بنانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں تربیت، اللہ کی بندگی کے سلسلے میں تربیت، اخلاقی تربیت، بندگان کے حقوق اور بندوں کے اندر جو بہت سارے درجات ہیں، مختلف لوگ ہیں جن کے حقوق ہیں، اس سلسلے میں تربیت، ان تمام تربیتوں کے جو پہلو ہیں میرے بھائیوں، مدارس کے سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں یہ بات اڑائی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ جو غلط چیزیں آ رہی ہیں، جو بد کرداری کی بات آ رہی ہے، جو غلط تربیت سامنے آ رہی ہے، یا غلط تربیت کے نتیجے میں جو چیزیں عام ہو رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، اس کی نسبت مسجدوں سے کی جا رہی ہے، مدارس سے کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے آپ کی بستی میں، اور الحمدللہ یہ چند کلاس روم، چند کمرے بن کر تیار ہو چکے ہیں، اور سال کے آغاز سے باقاعدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان میں حفظ قرآن کی، ناظرہ کی
اور ایسے ہی پرائمری کی ابتدائی تعلیم کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آغاز کیا جائے گا۔ تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت پر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ عظیم الشان جامع مسجد کا اسٹرکچر آپ کے سامنے جاری ہے، اس کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ یہاں پر حفظ قرآن کی کلاسیں ہوں گی، اسی طرح سے یہاں پر دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی کردار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کلام کی آیتوں کو ہم جب پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اگر مساجد سے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، مدارس سے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ان بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے مساجد اور مدارس کے سوا کون سا سرچشمہ ہے، کون سا سورس ہے، کون سا ذریعہ ہے جہاں سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ آخر کون سی جگہ ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب جگہیں اللہ کی مسجدیں۔ کیوں آخر؟ کیا وجہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی خطہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسجدوں سے زیادہ بہتر اور محبوب نہیں ہے۔ اور سب سے بدترین جگہیں، مبغوض، ناپسندیدہ جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بازار ہے۔ اب آپ دیکھیے، بازار کو مساجد کے مقابلے میں پیش کیا گیا، وہ سب سے محبوب جگہیں ہیں، اور بازار سب سے زیادہ نفرت والی، بغض والی جگہیں۔ بات سمجھنے کی ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی اور اس حدیث سے متعلقہ اور جو احادیث ہیں جس میں الفاظ کچھ مختلف بھی ہیں، ان حدیث کی شرح اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم و تربیت کے لیے، مذاکرے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسونہ بینہم یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الی نزلت علیہم السکینہ الی آخر حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسجدیں علم حاصل کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، تہذیب حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان مسجدوں میں اکثر و بیشتر، ہمیشہ یوں سمجھ لیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے، نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ قال اللہ قال الرسول کا ورد ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کا وظیفہ کیا جاتا ہے، نمازیں قائم کی جاتی ہیں، حلقات علم قائم کیے جاتے ہیں، دروس کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بازاروں کے اندر چوری، لوٹ، جھوٹ، کھسوٹ، کوئی پاکٹ مار رہا ہے، کوئی سامان کے اندر بیچنے کے وقت خیانت کرتا ہے، یہ سارے مسائل کہاں ملتے ہیں؟ بازار کے اندر پیش آتے ہیں۔ اس لیے تربیت گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اللہ کی مسجدیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو عبادت کے لیے موقع ملتا ہے، اور وہاں پر بڑے بھی اور بچے بھی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غدا الی المسجد لیتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی مسجد جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر کے علم حاصل کرے یا علم سکھائے، اپنی اصلاح کرے یا لوگوں کی اصلاح کرے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے ایک حج کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور وہ بھی مکمل حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل مسجدنا ھذا، جو شخص ہماری اس مسجد میں داخل ہو لیتعلم خیرا او یعلمہ، تاکہ اس مسجد میں آ کر کے بھلائی کی بات سیکھے یا بھلائی سکھائے، اصلاح کرے اپنی، یا لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کی تہذیب کرے، تربیت کرے، یا اپنی تربیت کا سامان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کا مقام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے جیسا ہے۔ یہ مساجد کا کردار ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا، عربی کا، دیہاتی کا وہ آیا اور واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں ان گندگی کے کام کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ مسجدیں ان گندگی کے لیے، ان ناپاکی کے کاموں کے لیے، ان نجاست کے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ وَإِنَّمَا الْمَسَاجِدُ بُنِيَتْ، یہ مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ لِذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ یہ مسجدیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان مسجدوں میں صرف اور صرف یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اس کی تعلیم ہے، تعلم ہے، درس ہے، تربیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس سے اپنی اصلاح کرنی ہے، تربیت حاصل کرنا ہے، ادب سیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرنا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ ان مسجدوں کا کردار یہ ہے۔ تو یہ مسجدیں تربیت گاہ ہیں، ان مسجدوں سے تربیت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بچے مسجدوں میں آتے ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مساجد کا کردار تربیت میں کیا ہے، مدارس کا تربیت میں کیا کردار ہے، لیکن اگر آپ آغاز اسلام کو ذہن میں لائیں، آغاز اسلام کا تصور کریں، تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ مساجد اور مدارس کا الگ الگ تصور ابتدائی اسلام میں نہیں تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہی مسجدیں ہی مدرسہ بھی تھیں، یہی تربیت گاہ بھی تھے، یہی عبادت بھی ہوتی تھی، یہیں پر قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا، یہیں سے اسلامی نظام کا نظم و ضبط بھی بنایا جاتا تھا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ پر مقرر بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر استعمال کیے جاتے تھے۔ اور پھر 1 صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد اختلاف کے مطابق مدرسوں کا علیحدہ تصور عمل میں آیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد جو تھی یہ ایک مدرسہ بھی تھا، ایک مکتب بھی تھا، ایک جامعہ بھی تھا، ایک تربیت گاہ کی حیثیت بھی تھی، یہ ہر طرح سے الحمدللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو تربیت ملی، جس تربیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتی دنیا کے لیے انہیں آئیڈیل اور مثال بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والی نسلیں اگر تمہاری طرح سے ایمان لائیں گی، تمہاری طرح ان کا ایمان ہوگا، ان کا عقیدہ ہوگا، تو جیسے تم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو، ایسے وہ بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ تو شروع میں تصور نہیں تھا میرے بھائیو، ہاں وہ فقراء صحابہ، وہ غریب صحابہ جو سب سے بڑے علماء بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پچھلے حصے میں، پیچھے والے حصے میں میرے بھائیوں ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر ایک سائبان لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، وہاں آپ سے قرآن کریم کی آیتیں سنا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے تھے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صفہ کے مدرسے کے ایک طالب علم تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 70 لوگوں کو، ان لوگوں میں سے جو صفہ کے طلبہ تھے، صفہ کے مدرسے کے جو طلبہ تھے، ان میں سے 70 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس
جن کے پاس مکمل جوڑا موجود نہیں تھا، مکمل لباس موجود نہیں تھا۔ جیسے ہم آج مکمل لباس پہنتے ہیں، چاہے آدمی جبہ پہن کر کے پورا جسم ڈھانپ لے، یا مثال کے طور پر قمیص اور پائجامہ پہن کر کے ڈھانپ لے، یا کوئی ازار اور قمیص کی کوئی شکل ہو۔ 70 صحابہ کرام کو میں جانتا ہوں صفہ کے، جن کے پاس مکمل لباس نہیں تھا۔ ان کے پاس یا تو ازار تھا تو قمیص نہیں تھی، اور قمیص تھی تو ازار نہیں تھا ان کے پاس۔ بڑی مشکلوں سے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ایک انگوچھے کی طرح سے، ایک چھوٹی سی چادر کی شکل میں ان کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، اور اس کو اپنی گردن میں وہ باندھ لیا کرتے تھے، اور وہ نیچے تک جہاں تک پہنچتا تھا، گھٹنے کے نیچے تک وہاں تک لٹکتا رہتا تھا، اور سطر نہ کھل جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے وہ اکثر و بیشتر اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو سنبھالا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جو صفہ سے نکلے، ان کی تربیت کا کیا عالم تھا، کیسے صحابہ تھے وہ، کیسی تربیت حاصل کی تھی انہوں نے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں ان کی سیرت موجود ہے، تاریخ موجود ہے، سیرت موجود ہے، ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ طلبہ جو صفہ سے نکلے تھے وہ کس قدر تربیت یافتہ تھے، کہ آنے والی نسلوں کے لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا، مثال بنا دیا۔ اچھا، ایسے ہی اگر آپ بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، یہ دنیا لعنتی ہے۔ میرے بھائیوں، مدارس کا کردار تربیت میں، مساجد کا کردار تربیت میں کنڈم کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اس پر بہت سارے الزامات چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا لعنتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، لعنتی ہے، پھٹکار ہے ان کے اوپر، الا سوائے 4 لوگوں کا، 4 چیزوں کا استثناء کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الا ذکر اللہ وما والا وعالم ومتعلم، 4 قسم کی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ پورا دین اسلام ذکر ہے، علم دین ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہے۔ وما والا، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہو، یا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جڑتی ہو، اس سے تعلق رکھتی ہو، ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کر دیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وعالم ومتعلم، اور علماء، دین کے علم حاصل کرنے والے، جو علم حاصل کر چکے ہیں، علماء دین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہیں۔ اور متعلم، دین کے سیکھنے والے، دین کو پڑھنے والے، اس کا علم حاصل کرنے والے، طلباء مدارس اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کردار کیا ہے مدارس کا بچوں کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں مدارس کا کیا کردار ہے؟ یہ مدرسے ہی ہیں جہاں کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اصلاح عقیدہ، اصلاح ایمان، اصلاح عبادت، اصلاح اخلاق، اصلاح کردار، بڑوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے مخاطب کرنا ہے، کیسے آداب کا خیال کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں، اس کی تربیت کہاں ملتی ہے؟ اسی مدرسے سے ملتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، شراب خانہ نہیں ہے، شراب خانہ نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں سے درس ملتا ہے، جہاں سے تربیت حاصل ہوتی ہے، جہاں سے نفسوں کی تہذیب ہوتی ہے، جہاں سے تہذیب اور ثقافت کا سبق ملتا ہے، امت کے اسلاف کی زندگیاں پڑھائی جاتی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں، اور
امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت، تابعین کی سیرت، تبع تابعین کی سیرت، ائمہ مجتہدین کی سیرت، محدثین کی سیرت، فقہا اور امت کے اعیان کی سیرت پیش کی جاتی ہے۔ یہاں سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کے آداب سکھلائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک کے سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مدرسے کا کردار، تربیت میں کیا کردار ہے؟ اگر شواہد کی بات کریں، مثالوں کی بات کریں تو شاید لمبی ہو جائے گی بات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، کس طرح سے آپ نے صحابہ کرام کو ایک ایک بات سمجھائی، کس طرح سے سمجھائی، کھانے کے آداب، پینے کے آداب۔ ایاکم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تربیت دیکھو، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی تلاش کرتا رہتا ہے، سچ ہی بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچوں میں نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ بے حیائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، یہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے، اور فجور، بے حیائی، بدعملی، بدکرداری انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے جھوٹا نوٹ کر دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مدارس کا کردار ہے کہ نہیں؟ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کون سا کام آتنک کا بتایا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، دہشت گردی کی کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ ان مدرسوں میں تربیت کا عالم یہ ہے، تربیت کا کردار مدارس کا یہ ہے کہ ان مدرسوں کے اندر انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی ستانے سے منع کیا جاتا ہے، چونٹیوں کو بھی ستانے سے منع کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور بلی کو باندھ کر اگر کھانا پانی نہ دیا جائے اور کھانے پینے سے پابندی لگا دی جائے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے۔ کون سی دہشت گردی ان مدارس کے اندر؟ ان مدارس کے اندر سب کے آداب بتلائے جاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، برادران وطن کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق، ان کے آداب، غیر مسلموں کے حقوق، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کہاں تک رواداری، ان کو کھلاؤ، پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے۔ میرے بھائی، جو شخص آسودہ ہو کر کے سوتا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت ہے، اشارہ کرنا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تو اب مدارس میں تعلیم کیا ہوتی ہے؟ یہی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، بچے یہی پڑھ کر کے نکلتے ہیں۔ اب کوئی مثال پیش کرنا شروع کر دے، یہ دیکھو فلاں دہشت گردی کا کام فلاں مسلمان نے کیا ہے، فلاں مسلمان نے کیا ہے۔ اب اگر یہ دعوے سچے ہوں تب کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ عام طور پر دعوے ثابت نہیں ہوتے، اور دعووں کو ثابت ہونے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لو کہ اگر واقع میں کوئی سچائی ہے تو یہ تو کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ اسلام کا کام ہے، یہ مدرسے کی تربیت دہشت گردی کی ہے، مسجد کی تربیت دہشت گردی کی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی کوئی شخص انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص مار دھاڑ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی ضمانت تو کوئی بھی شخص، مسجدیں ہی نہیں، دوسری عبادت گاہیں بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکتی، ادارے بھی نہیں دے سکتے، اسکول بھی نہیں دے سکتے، یونیورسٹیاں بھی نہیں دے سکتی، آشرم بھی نہیں دے سکتے، مندر بھی نہیں دے سکتے، ضمانت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔
اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ مدرسوں سے دہشت گردی پھیلتی ہے، مندروں سے دہشت گردی پھیلتی ہے؟ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ انسان کی غلطی ہے، انسان کی چوک ہے۔ اور آج تو الحمدللہ آپ کو تربیت کے کردار کی بات کروں، آج دنیا کے اندر حالات کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھو، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اسلام کے نام لیوا، اسلامی نام، باپ کا نام، دادا کا نام مسلمان، خاندان مسلمانوں کا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں انحراف کی حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، مرتد گویا کہ ہوتے جا رہے ہیں، دین سے بیزاری ہے، دین سے نفرت کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الحاد کی طرف جا رہا ہے، کوئی انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے، کوئی میرے بھائیوں مار دھاڑ اور قتل و غارت گیری کو دین سمجھتا ہے، کوئی تحریک کو دین سمجھتا ہے، کوئی مقابلے میں آنے کو دین سمجھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا خاتمہ میرے بھائیوں مدارس سے ہو سکتا ہے۔ امن کا کام مدارس سے ہو سکتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا کام مدارس سے ہو سکتا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا کام، حیوانوں کے ساتھ ہمدردی کا کام، اپنوں کے ساتھ ہمدردی کا کام، غیروں کے ساتھ ہمدردی کا کام اگر کوئی سب سے زیادہ کرتا ہے تو وہ طبقہ ہے جس کے خون کے اندر مدرسہ شامل ہے، مدرسے کی تربیت شامل ہے، علماء شامل ہیں اس کی تربیت کے اندر، مدارس کے مدرسین صاحب شامل ہیں، مساجد کے خطبہ شامل ہیں، مساجد کے ائمہ شامل ہیں، اور مسند درس کے مدرسین شامل ہیں۔ سب سے زیادہ کردار میرے بھائیوں انہی مدارس کا ہے اچھے اخلاق کے سلسلے میں، لیکن آئینک ستھرا لگانے کی ضرورت ہے، آئینہ صحیح دیکھنے کی ضرورت ہے، عصبیت کے بغیر تب جا کر کے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے دیش کے حوالے سے، دیش بھکتی کی بات کر لی جائے تو بھی آپ کو اتنا کافی ہے جاننا کہ جنگ آزادی میں جتنا خون ان مدرسوں کے پڑھنے والے علماء نے بہایا ہے شاید ہی اتنا خون کسی اور طبقے کا بہا ہوگا۔ امن کے سب سے بڑے دائی مدرسے کے فارغین ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں، سلامتی کے سب سے بڑے دعوے دار، سلامتی کے سب سے بڑے پیغامبر مدرسوں کے فارغین ہوا کرتے ہیں، علماء ہوا کرتے ہیں، دین کے طلبہ ہوا کرتے ہیں۔ اور نہیں تو پھر آپ ان تمام چیزوں پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں سرسری طور پر میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس پہلو پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر کے غور کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آج ایک بات مجھے اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آج جو اسکولوں کا کام چل رہا ہے، حالانکہ شیخ صاحب نے اس سے پہلے بات کی اسکولوں کے بارے میں، عصری اسکولوں کا جس کو عصری اسکول کہا جاتا ہے، آج کل انٹرنیشنل گلوبل اسکولوں کے نام پر جو بڑے پیمانے پر اسکول کھولے جا رہے ہیں اور وہاں پر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ ہمارے یہاں کروائیں، ہم آپ کے بچوں کو جیسے شیکسپیئر بنا کر کے دیں گے، جارج برنارڈ شاہ بنا کر کے دیں گے، بڑا سے بڑا انگریزی زبان و ادب کا ماہر بنا کر کے دیں گے، ایسے ہم آپ کو امام بخاری بھی بنا کر کے دیں گے، ابن کثیر بھی بنا کر کے دیں گے، ابن رشد قرطبی بنا کر کے بھی دیں گے۔ ایسے لوگوں سے ایک درخواست ہے، اللہ واسطے اگر یہ دعویٰ سچا ہے اور اس پر واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو آپ کی اس دعوے کا استقبال ہے، دعائیں ہیں آپ کے لیے، مبارکبادی ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے اس کے پیچھے کاروبار کو پروان چڑھانے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس نام پر مدارس کے بچے بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے پاس طلبہ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، دین کی تعلیم کے نام پر وہ بچے جو مدرسوں کے اندر قرآن سیکھتے ہیں، سنت سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں، سیرت سیکھتے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم کیپچر کر لیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو اللہ واسطے آپ سے درخواست ہے کہ یہ قدم نہ اٹھائیے۔ اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں،
اکثر و بیشتر گلوبل اسکولوں کی حالت، انٹرنیشنل اسکولوں کی حالت یہی ہے کہ وہاں پر اسلامی تعلیم کے نام پر، دینیات کے نام پر، اسلامیات کے نام پر، قرآن سکھانے کے نام پر، حفظ کرانے کے نام پر 1 پیریڈ 2 پیریڈ ہفتے میں 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور وہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں. اس طرح سے یہ اسکول والے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، مکاتب میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی کھینچ لیتے ہیں. اب سال گزرتا چلا جاتا ہے، دیگر سبجیکٹ کو تو پڑھتا ہے، پرائرٹی میں پڑھتا ہے، ترجیحی طور پر پڑھتا ہے، لیکن دین کے جو علوم حاصل کرنا چاہیے، جس کے نام پر مدرسوں کے بچوں کو، مسجد میں پڑھنے والے مکاتب کے بچوں کو بھی کھینچا جاتا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. جواب دہی کی فکر کریں، غور کریں، سوچیں میرے بھائیوں. اور اس کے مقابلے میں ذرا جائزہ لے لیا جائے مدارس کا کردار، مساجد کا کردار تو آپ کے سامنے اشارہ کر دیا گیا. کالجوں کا کیا حال ہے بھائی، اسکولوں کا کیا حال ہے، اور کانوینٹ کی تو بات ہی الگ ہے. اسلام سے گویا برگشتہ کیا جا رہا ہے، اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، رب سے تعلق کمزور کیا جا رہا ہے، دین سے تعلق کمزور کیا جا رہا ہے، غیروں کی تہذیب، غیروں کی کلچر کو خلط ملط کیا جا رہا ہے اسلامی تعلیم اور کلچر کے ساتھ ساتھ میں. آج کالج کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ کیا صورتحال ہے آج؟ مدارس کو، مساجد کو تو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی کردار نہیں، بلکہ دہشت گردی اور دیگر الزامات لگائے جاتے ہیں. کالجوں کا کیا حال ہے بھائی؟ یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے؟ عصری اداروں کا، اسکولوں کا کیا حال ہے؟ اس کا بھی جائزہ لے کر کے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پڑھنے والے بچے، نوجوان، پڑھنے والی بچیاں وہاں سے الحاد کا سبق لے کر کے نکلتی ہیں، بے دینی کا سبق لے کر کے نکلتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے وہ بچے، وہ بچیاں، دیکھو آج کیا حال ہے. اور آج کل تو اس مسئلے پر بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید نازک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب تو مدارس کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، اسکولوں کے ساتھ ایک الگ انداز کا بیہیو کیا جا رہا ہے، اور ایک مذہبی میرے بھائیو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تو رہا سہا دین، رہی صحیح تربیت، رہی صحیح تعلیم، اور رہا سہا تہذیب و کلچر اسلام کا وضاقتہ دین پر استقامت کا معاملہ مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا. بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی بچیاں نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. باپ سے بغاوت، ماں سے بغاوت، قوم سے بغاوت، کنبے سے بغاوت، سب سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اس کا کالج میں پڑھنے والا ساتھی، یونیورسٹی کا جو اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ میرے بھائیوں اس کا افیئر ہو گیا ہے. اب اس افیئر کی وجہ سے وہ دین بھی بیچنے کے لیے تیار ہے. یہاں کون سی تربیت ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں مدرسوں کو، مسجدوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، مدرسوں کے اندر بدنظمی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں شکایت کرنے والے کرتے ہیں، شکایت کرنے والے شکایت کرتے ہیں، اور شکایتیں بجا بھی ہو سکتی ہیں، بیجا بھی ہو سکتی ہیں، اور بجا بھی ہو سکتی ہیں. لیکن مدرسے کی ماہیت پر، مدرسے کے تصور پر، مدرسے کے مشن پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. کوئی نظم و ضبط کا خلل ہو سکتا ہے جس پر انسان انگلی اٹھا لے، قلم چلا لے، لیکن اس کے سوا مدرسوں کا جو اصل مشن ہے، اصل جو فکر ہے، اصل جو اس کا کردار ہے، اس کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے. میرے بھائی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. سنتے ہیں نا آپ لوگ، اقبال نے کہا تھا. بالکل اس کو غلط معنی میں نہیں لینا، مدرسے کو کنڈم نہیں کرنا. یاد رکھنا، مدرسوں میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، ایک اللہ کی معرفت اور اس کی بندگی کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اور یاد رکھو، اس دنیا کے اندر دین کا علم
اور اس کا سرچشمہ اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف دینی مدارس ہے. یہ مسجدیں ہیں اور یہ مدرسے ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ اسلامی یونیورسٹیاں ہیں. اس کے سوا ہمارے پاس میرے بھائیوں دین سیکھنے کا، سکھانے کا، دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا کوئی سورس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں ہے. اگر ہم نے ان کے کردار کو کنڈم کر دیا، ہم نے اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیا، اس کے معیار کو گھٹانا شروع کر دیا، اس سے بے توجہی کرنا شروع کر دیا، عصری علوم کی طرف مائل ہونا ہم نے شروع کر دیا اور مدارس کے خلاف محاذ اٹھانے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، تو یاد رکھو کہ انصاف نہیں ہوگا. اور پھر یہ پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے علماء جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں، مترجمین ہیں، باحثین ہیں، بڑے بڑے معلمین ہیں، مربیان ہیں، یہ کہاں سے پڑھ کر کے نکلے ہیں؟ یہ کہاں سے علم حاصل کر کے نکلے ہیں؟ یہ کہاں سے تربیت حاصل کر کے نکلے ہیں؟ اگر مدرسوں کا کردار میرے بھائیوں ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو یہ علماء ہمیں نہیں مل سکتے ہیں. یہ علماء انہی مدرسوں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے، ابھی آپ نے صدر محترم کے بارے میں سنا کہ صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، 2-3 جلدیں چھپ چکی ہیں، بقیہ جلدیں چھپ رہی ہیں. میرے بھائیوں سعادت ہے اس وطن کے لیے، اس بستی کے لیے. اتنے بڑے بڑے علماء اس بستی کے اندر رہتے ہیں. کہاں کا پروڈکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے؟ کہاں سے نکلے ہیں یہ علماء؟ یہ خطبہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ باحثین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ بڑے بڑے داعیان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ مصنفین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ مساجد کے جو ممبر ہیں نا، ان ممبروں کے خطبہ کہاں سے پیدا ہوں گے اگر ہم نے مدارس کے کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ یہ درس کی جو مسند ہیں مدرسے، ان مسندوں پر بیٹھ کر کے تفسیر کا، حدیث کا، عقیدے کا، عربی زبان کا، ادب کا جو سبق دینے والے علماء ہیں، یہ علماء کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس مدارس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مدرسوں کے حالات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مدرسوں کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کے کردار کو جو کنڈم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مساجد اور مدارس کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان مدرسوں کے اندر اور مکاتب کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے، ان تعلیم کے اندر جو گھس پیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے شر سے، اس کے فساد سے اللہ امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر خاص کو، ہر عام کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق مساجد کے کردار کو، مدارس کے کردار کو میرے بھائیوں بحال کرنے میں حصہ ڈالنے کی، حصہ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ جامعہ اسلامیہ قرطبہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اجلاس پہلا دعوتی تعلیمی چل رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں جو پرائمری کی کلاسیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل قریب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قائم ہونے والی ہیں، ان کلاسوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تو مستقل شعبہ حفظ ہوگا جہاں فل ٹائم بچے قرآن کریم حفظ کریں گے اور 2 سال 2.5 سال یا اس سے کم بیش وقت لگا کر کے قرآن کریم کو حفظ و تجوید کے قواعد کے ساتھ پورے طور پر اتقان کے ساتھ حفظ کریں گے. یہ تو رہے گا ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس کے علاوہ جو طلبہ پرائمری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بستہ حفظ کرنا چاہتے ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی 9ویں کلاس تک پہنچنے سے پہلے قرآن کریم حفظ کرا کر کے، دور کرا کر کے اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بننے کا بھی موقع ملے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ مسجد ہے، اس کا کردار، یہ مدرسہ ہے، اس کا کردار سمجھو، اسے اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلاؤ، اس کا ساتھ دو، ذمہ داروں کا ساتھ دو، اور اس میں جو بھی آپ کی کوشش ہو سکتی ہے اس کوشش کو لگاؤ، مال کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مبارکبادیوں کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اپنی مدد کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مساجد کا کردار، مدارس کا کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.